You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا کریں ہم جتنے بھی سنتے ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوات کا سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی قربانیاں، جانساریاں وہ بیان کی جا رہی ہیں، تو ان میں یاد رکھیں کہ آج کے بھی اس موجودہ دور میں، دور پرفتن میں، ایثار کی جو قربانی ہے، یعنی جذبہ ایثار اور محبت ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوکی ہے، یہ ہمارے اندر اس کی انتہائی کمی پائی جاتی ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور ہم سکون سے اپنے گھر میں آسائشیں اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے یا جتنی بھی سہولتیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، قبول ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ کے پڑوس میں رہنے والا، جب وہ کھانے کو ترسے گا، جب وہ رہنے کو ترسے گا، جب اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، تو یہ جو آپ کے پاس سہولتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری صرف دنیا کے لیے ہیں، یہ ایک دکھلاوا ہیں اور عارضی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جب ہجرت ہوئی تھی تو وہاں پر جب مہاجرین آئے تھے، مہاجر کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہر ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو پہلے سے وہاں پر موجود تھے وہ انصاری تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ جن کے پاس 2 باغ تھے انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے 1 باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ جن کی 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کا کہہ دیا۔ یعنی ایثار کا یہ جذبہ تھا۔ جب یہ مار کے ختم ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب انصار تمہاری قربانیاں بہت زیادہ ہیں، تم ایسا کرو کہ جو جو زمینیں تم نے دی تھی، اب چونکہ ہم نے بدر میں بھی کافی مال ہمارے پاس آیا ہے، احد میں بھی کافی جائیداد آ گئی ہے، تو مہاجرین کے پاس بھی کافی خطیر رقم موجود ہے، تو تم اپنے دیے ہوئے پلاٹ یا باغات واپس لے لو۔ تو انصار اس وقت کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے جو اپنے بھائیوں کو دے دیا ہے اب ہم ان میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیں۔ آج کا موجودہ دور کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ بالکل اسلام کی بات کرے گا، میں بھی اسلام پر بات کروں گا، آپ بھی بات کریں گے، لیکن جب مسئلہ آ جائے کسی کا تو ہم بدلہ لینے کا ٹھان لیتے ہیں، برادری کو مقابلے بازیوں میں آ کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے آگے آ کر پھنسا ہے، اس سے انتقام لیا جائے گا۔ اس کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے، نہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی گنجائش ہے۔ تو کامل جو مسلمان ہوگا اسے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یعنی کسی نہ کسی جگہ پر ڈنڈی ہم مار رہے ہیں، ذرا سی جگہ پر ہم لچک دکھا رہے ہیں، یعنی دکھلاوے کے لیے ہو سکتا ہم اتنے پکے نمازی مومن حاجی بن کے پیش ہو جائیں اور ہمارے پس پردہ معاملات اتنے خراب ہوں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم لوگوں کو ظاہری نظر آنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی ہم سب کا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ میری عزت کریں ظاہری طور پر، اور میں آپ کے سامنے ایسے بن ٹھن کے پیش ہو جاؤں، آپ کہیں جی اس جیسا نیک بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ بظاہر تو ساری چیزیں درست کر رہا ہے لیکن اس کے خاندانی معاملات بھی درست نہیں ہیں،
اس کے رشتہ داری معاملات بھی درست نہیں ہیں، اس کا پڑوس بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور اس کے جو کاروباری معاملات ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی جگہ پر ہیرا پھیری موجود ہے، تو پھر وہ سوچا کرے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہوں تو میری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی چونکہ قرآن کا واضح طور پر یہ اعلان ہے کہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے ہی کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے کامل ایمان والا بننے کی کوشش بھی کیا کریں اور دعا بھی کیا کریں کہ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا اس طرح ہم نے ایمان لانا ہے۔ یہ بے مثال ان کی قربانی تھی۔ تو انصار نے جب یہ عرض کی کہ آقا ہم ہر چیز ہم سپرد کرتے ہیں، ہم واپس نہیں لیتے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم ارحم الانصار، یا رب ذوالجلال انصار پر رحم فرما دے۔ ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی، فرمایا یا اللہ انصار کے بیٹوں پر رحم فرما دے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کے صدقے سے آج تک جو دین پھیل رہا ہے، دنیا کے کونے کونے تک جو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، انہی صحابہ کرام کی بدولت جو ہے وہ دین پہنچا ہے۔ غزوہ بدر دوم، ایک غزوہ بدر جو ہوا تھا 313 کی تعداد تھی، اب ایک اور غزوہ وہ بھی بدر کے میدان میں سجنے لگا تھا، چونکہ جب احد کے میدان میں ابو سفیان پلٹا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم واپس آئیں گے اور بدر کے میدان میں مقابلہ ہوگا۔ ایک سال گزرنے کو تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ، دیکھیں وہ کہہ کے چلے گئے کافر کہ ہم اگلے سال بدر میں مقابلہ کریں گے، اور حضور وعدہ پورا کرنے کے لیے صحابہ کو پھر اکٹھا کر رہے ہیں۔ صحابہ وہ کافر کہہ کر گئے تھے کہ بدر میں مقابلہ کریں گے تو پھر تیار ہو جاؤ، بدر میں دوبارہ میدان سجے گا۔ تو ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا، اور یہ یاد رکھیں ابو سفیان یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، نعیم اشجعی اس کا نام تھا، اس کو کہا کہ تم جا کر، تمہیں میں 20 اونٹ تحفے میں دوں گا، تم نے جا کر پورے مدینے میں یہ اعلان کرنا ہے کہ بدر میں جب پہلے کافر آئے تھے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تیاری کوئی نہیں کر رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں کہ تم نے اعلان کرنا ہے۔ اور یہ جو نعیم اشجعی تھا یہ بہترین خطیب بھی تھا، اور بہترین خطیب بھی وہی ہوتا ہے جو مجمع کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ یہ پورے مدینے میں اعلان کر رہا تھا کہ اب کفار جو ہیں بڑے زور اور شور کے ساتھ بدر کے میدان میں آ رہے ہیں، مسلمانوں کا ذرہ بال بھی نہیں بچ سکے گا۔ سوچ یہ رہے تھے کہ جب ہم اعلان کریں گے نا تو مسلمان ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم کہیں گے لو جی ہم نے بدر کا بھی بدلہ لے لیا، احد کا بھی بدلہ لے لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے جا کر عرض کی آقا، چونکہ انہوں نے کہا تھا مبارزت یعنی لڑائی کی، انہوں نے اعلان کیا تھا، دعوت دی تھی، تو ہم تو لڑائی لڑیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا میں تو چاہتا بھی یہی ہوں کہ ہم فوراً ان سے لڑائی کریں، دوبارہ مقابلہ کریں۔ مسلمانوں کی اب تعداد جو تھی احد کے میدان کے بعد 1500 صحابہ کرام دوبارہ بدر کے میدان میں روانہ ہو گئے۔ 8 دن تک بدر میں قیام کیے رکھا، 8 دن تک کوئی کافر بھی نہیں آیا۔ یہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا اعلان ہوگا، ہم بہت پاور میں، مسلمان نہیں آئیں گے۔ تو ادھر لاکھوں کے اعلان ہو رہے تھے، ادھر 1500 بندہ بدر میں 8 دن تک انتظار کرتا رہا، لیکن غزوہ بدر دوم جو تھا وہ نہیں لڑا جا سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں موجود تھے۔ اسے غزوہ بدر دوم کہا جاتا ہے، یعنی صغرا، غزوہ بدر صغرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ لڑی نہیں گئی تھی، لیکن بنفس نفیس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود تھے۔ شام کی سرحد کے قریب ایک قصبے کا نام دومت الجندل تھا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہاں پر ایک بڑے گروہ نے سخت فتنہ اور فساد پھیلا رکھا ہے، اور مسافروں پر ظلم و ستم بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر لوٹ مار، مسلمانوں کے قافلے گزرتے تھے تجارت کی غرض سے تو وہ لوٹ لیے جاتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، تو 4 ہجری کے آخر میں
حضور روانہ ہوئے، وہاں پر پہنچے تو جتنے بھی ڈاکو قسم کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو مال لوٹا کرتے تھے وہ حضور کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ تو وہاں پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کا ایک ڈھنکا بجا، اور وہاں کے لوگوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سامعین محترم، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا سی بھی خبر ملی تو آپ نے فوراً سے اپنے صحابہ کرام کے قافلوں کو وہاں پر روانہ فرما دیا کہ صحابہ وہاں پر جا کر تم نے تیاری کرنی ہے، دین اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، اور اسلام کا پرچم ہم نے بلند کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے فوراً سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان بھی ہوتی رہیں گی، سیرت پر مبنی ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس انداز سے دن ہوتی، رات ہوتی، سردی ہوتی، گرمی ہوتی، ہر طریقے سے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا موازنہ کریں، کمپیریزن کریں کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کلمہ تو ہم نے بھی حضور کا پڑھا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہم امتی ہیں حضور کے، ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی بخشے جائیں گے، تو ہمارے اوپر یہ ہے فلاں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے معاملات زندگی اور ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا یہ درست نہیں ہے تو اس وقت تک ہم وہ ایمان والے نہیں بن سکتے جو ایمان قرآن نے بتایا ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ قرآن نے جو نشانیاں یہود و نصارہ کی بیان کی ہیں وہ بالکل ایز اٹ از موجود ہیں، لیکن جو نشانیاں قرآن نے مسلمان کی بیان کی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، وہ ختم ہو چکی ہیں۔ آج کا مسلمان جا کر کسی یہودی کو یہ پیش نہیں کر سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا کریکٹر ہی بتا دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کریکٹر ہے ہی نہیں ایسا، وہ کیسے پیش کرے گا؟ آج کے مسلمان کو تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اگر ڈائریکٹ کسی کو بلا کر ہم اگر کسی کو بلا کر کہیں نا کہ اسلام کی بنیادی اقدار کے بارے میں بتاؤ تو اس کو وہ بھی نہیں پتا۔ ہم بھاگ رہے ہیں جناب دوسروں کے پیچھے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، خود سیکھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، خود ہم نے تیاری ہی نہیں کی کہ کم از کم جو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم جو ہم نے پڑھا ہے، جو دین ہمیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مسلمان ہونے کا تو وہ ساری چیزیں ہم پوری کریں، جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کو نبھائیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ پہلے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور پکا مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔